میں نے آیت پڑھی ہے، چونکہ یہ ربیع الغوث کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں نے آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات سمجھیں آپ کہ آج اس پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، فرائض ادا کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، بقیہ یہ ولی کے چکر میں نہ پڑھیے۔ ایک بات سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، احکام شرعیہ پہ عمل کریں، پھر بقیہ جو ہے چھوڑیے، یہ سب غلط ہے، بکواس، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ جو آیت ہے اسی مناسبت سے میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ جھوٹ بولے گا؟ اگر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا دل میں تو غیبت کرے گا، نماز چھوڑے گا، روزہ چھوڑے گا؟ نہیں، اصل تو یہی ہے کہ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہم لوگ یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اپنی خشیت عطا فرما دے، اپنی خوف عطا فرما دے۔ تو جب بندہ اللہ سے ڈر گیا تو سارے احکام پہ وہ عمل کرے گا، غلط تو کرے گا نہیں۔ تو پھر آگے جو ٹکڑا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھ سے ڈر گئے، نماز کے پابند ہو گئے، روزہ رکھنے لگ گئے، قرآن کی تلاوت ہو گئی، تسبیح و تحلیل ہو گئی، مگر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ کیوں کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب بندہ اللہ سے ڈر گیا؟ تو جو آج مجاز دیا جاتا ہے، تو اس لیے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ مومن ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، مگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو بچانی بھی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو روزے کو بچانا بھی ہے، ایمان اگر آپ کے پاس ہے تو ایمان کو بچانا بھی ہے۔ تو کر تو رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ پھر وہ سب لٹ نہ جائے، برباد نہ ہو جائے، تہس نہس نہ ہو جائے، تو کیا کریں؟ اللہ نے بتایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ سب بچانے کے لیے آپ سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس کو قرآن سے حوالہ دیتا ہوں کہ ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن سے پڑھیں، قرآن سے حوالہ سنیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو سبوں نے سجدہ کر لیا، اور جب سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، تو وہ کھڑا رہ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا کہ سچوں کے ساتھ یعنی ولیوں کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، براہ راست آپ کو قرآن سے سمجھا رہا ہوں۔ بقیہ کون کیا کہتا ہے وہ چھوڑیں، یہ ہر دور میں تھے، ہر دور میں تھے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، کون؟ ابلیس، اور اس نے کہا اب قرآن پڑھتا ہوں میں۔ اس نے کہا قال لم اکن لاسجد لبشر، اللہ نے فرمایا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو وہ جواب دے رہا ہے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمیم مسنون، میں ان کو کیسے سجدہ کر لوں گا کہ جن کو تو بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، ان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے۔ آگے آیت یہ ہے خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، ان کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ تو اس نے آگ اور مٹی کا نام کیوں لیا؟ ابلیس نے آگ مٹی کا نام کیوں لیا؟ اتنا کافی تھا، کہہ دیتا تو نے ہم ان کو سجدہ نہیں کریں گے بس، مگر اس نے آگ مٹی کا نام لیا تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو وجہ یہ ہے کہ کبھی آپ دیکھیں کہ آگ نیچے جلائیں آپ تو آگ کی لپٹ آسمان کی طرف جاتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے نا، اور مٹی آپ اوپر بھی پھینکیں، کوئی ڈھیلا لے لیں اور اوپر پھینکیں آسمان کی طرف، تو وہ کدھر آئے گی؟ زمین کی طرف۔ تو وہ یہ دو لفظ بول کے کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے ہوں، مطلب یہ ہے میں آپ سے بلند ہوں، آپ تو زمین سے ہو، مگر جب مجھے جلایا جاتا ہے تو میں اوپر جاتا ہوں، تو میں تم سے بلند ہوں۔ اب یہ تصوف کا نقطہ ہے کہ یہ ابلیس کی بولی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے بولتے رہتے ہو، میں تم سے اچھا ہوں، ارے تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ شخص فلاں کو اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بولی ابلیس کی ہے۔
کہ میں ان سے بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. نہیں، یہ سب اس لیے ابلیس کی بولی ہے. تو جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. نکل جا، تو مردود ہو گیا اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہو. یہ اللہ نے لعنت بھیجی. اب اس نے کیا کہا ابلیس نے، وہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا. آگے ابلیس کہتا ہے قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے کہا اے مولا ٹھیک ہے میں مردود ہو گیا ہوں تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. ٹھیک، اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں مجھے مہلت دے دے. قال فانک من المنظرین. فرمایا تم ان میں سے ہے جن کو اس وقت معلوم تک مہلت دی گئی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے مہلت ابلیس کو، یہ قرآن ہے، ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی. اب ابلیس زندہ ہے یا مردہ ہے آپ بتائیں مجھے. ابلیس زندہ ہے نا، اللہ نے مہلت دی ہے. اب ابلیس محبوب اللہ ہے یا مردود اللہ؟ اللہ کا مردود ہے یا محبوب ہے؟ مردود ہے نا، اس پر لعنت اللہ نے بھیجی اس سے پہلے. تو آپ ذرا عقل لگائیں اور چھوڑیں یہ سب بحثیں. آپ ذرا عقل لگائیں، یہ قرآن ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے، عدو اللہ ہے، مردود اللہ ہے. ابلیس اللہ کا دشمن ہے. تو جب اللہ کا دشمن قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے تو اللہ کا حبیب کیوں زندہ نہیں رہ سکتا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، عقل تو لگائیں کہ جب اللہ کا دشمن ابلیس، اور اس پر کوئی کلمہ پڑھنے والا اعتراض نہیں کرتا ہے کہ ابلیس مر گیا ہے یا ابلیس زندہ نہیں ہے. آپ ذرا عقل لگائیں کہ جب اللہ کا دشمن قیامت تک زندہ ہے اور کوئی اعتراض کلمہ پڑھنے والا نہیں کرتا ہے، سب مانتے ہیں ابلیس زندہ ہے، تو جب ابلیس زندہ رہ سکتا ہے تو پھر جو حبیب ہے، جو محبوب ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ ہے، کہ بے شک اللہ نے زمین، اب لوگ کہتے ہیں نا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے مگر ایک نقطہ آیا ہے تو سمجھا رہا ہوں. کہتے وہ کیسے زندہ تھے؟ کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھا دی گئی، تو وہ کیسے زندہ ہیں؟ ارے بھائی اس سے اہم بات بتاتا ہوں کہ ایک شہید ہے، اس کے دونوں پیر ادھر ادھر کٹے پڑے ہیں، سر الگ پڑا ہوا ہے، جسم کے 4 ٹکڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ مردہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، اے ایمان والو ہرگز نہ کہو کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ بل احیاء، یہ زندہ ہیں. اب پیر ادھر ادھر کٹے پڑے ہیں، سر ادھر ادھر دھڑ الگ الگ پڑا ہوا ہے. ہم نے عقل نے کہا یہ تو مردے ہو گئے بھائی، ختم ہو گئے. قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے. جب آپ شہید کی زندگی نہیں سمجھ پا رہے ہو، اللہ نے کہا ہے نہیں سمجھ پا رہے ہو، تو نبی کی زندگی سمجھ پاؤ گے کیسے زندہ ہیں؟ جب شہید تمہاری عقل میں نہیں آ رہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تو تم پھر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو نہیں مردہ ہیں. ذرا عقل لگائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا، پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت دے دی. اب اس نے کیا کہا؟ میں اس نقطے پر بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم کی ضرورت کیوں، غریب نواز کی ضرورت کیوں، اللہ والوں کی ضرورت کیوں. قال ربی بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین. اب یہ ابلیس اللہ کے سامنے ہے اور کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب، قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلا دوں گا. کس کو؟ ان سے جو نسلیں چلیں گی. پھر حضرت آدم علیہ السلام سجدہ، آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، ابلیس بھی موجود ہے، اور سارے فرشتے جو سجدے میں چلے گئے تھے وہ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے. تو وہ حضرت آدم کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ ان سے جو نسلیں چلیں گی نا، اب تو نے جو مجھے مہلت دے دی ہے نا، تو میں سب کو بھلا دوں گا، بہکا دوں گا، گمراہ کروں گا. اور لہم فی الارض ولا اغوین اجمعین، اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا. یہ کہاں بول رہا ہے؟ آپ سمجھیے بات کو، کہاں بول رہا ہے؟ اللہ کے سامنے. دنیا میں کوئی انسان ابھی نہیں آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، بقیہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، اور یہ اللہ کے سامنے بول رہا ہے کہ میں سب کو بے راہ کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا. پھر آگے بولا، اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین،
مگر ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے رہیں گے ان پر میرا جال نہیں چل پائے گا، جو تیرے محبوب بندے رہیں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ پھر قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، اللہ نے بتایا اس کو۔ اب یہ وہی بات ہو رہی ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ابھی۔ پھر رب نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں گے۔ اب ابلیس کہاں بول کے آیا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا؟ آپ بولیں اللہ کے سامنے، اور انسان کوئی دنیا میں تھا نہیں۔ اب اللہ کے سامنے جب وہ بول کے آیا کہ ایک دشمن تیار ہو گیا اللہ کے سامنے مومنین کا، کہ یہ اس نے کہا کہ صاف لفظ میں کہ میں بہکاؤں گا سب کو، میں ہٹا دوں گا راہ راست سے۔ اس کے بعد حضرت آدم آئے اور انسان شروع ہوئے یہاں پہ۔ تو جب وہ اللہ کے سامنے بول کے آیا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، اور الا من عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے ولی ہو گئے، تیرے محبوب ہو گئے، ان کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ تو اب وہ اللہ کے سامنے بول کے آیا تھا، تو بچنے کا راستہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ، کہ وہ بول کے آیا، پوائنٹ بتا دیا، اپنی کمی بتا دی۔ اللہ بے شک جانتا تھا سب کچھ، مگر وہ خود اظہار کر بیٹھا کہ جو تیرے نیک بندے رہیں گے ان کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ اور پھر چلا آیا، پھر انسانیت یہاں آباد ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب انسان آ گئے تو ابلیس بھی آ گیا اور بول کے آیا تھا میں سب کو بہکاؤں گا۔ تو اب راستہ اللہ بتائے کہ بھائی یہ وہاں کیا بولا تھا، ہم انسانوں کو کیا پتا وہاں کیا بات ہوئی۔ تو اس نے، اللہ نے کہا کہ یہ بول کے گیا ہے کہ میں تیرے جو نیک بندے رہیں گے ان کو بہکا نہیں پاؤں گا، یہ ابلیس بول کے آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، قرآن کی تلاوت کرو، تسبیح و تحلیل پڑھو، درود پڑھو، مگر ساتھ میں ولی بن جاؤ میرے۔ جو ولی ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، کیونکہ ابلیس بولا ہے کہ ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو جو اللہ کا ولی ہو گیا وہ بچ گیا۔ تو میں نے کہا مولا ہر کوئی تو ولی ہو نہیں سکتا ہے، تو مولا کوئی دوسرا راستہ بتا دے۔ تو اللہ نے اشارہ کیا ہے قرآن میں، اگر ولی نہیں ہو سکتے ہو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولی بھی محفوظ ہو جائے گا، اور جو شخص ولی کے در پہ آ جائے گا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس لیے ضرورت ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب چونکہ وقت اتنا رہا نہیں، ورنہ اس مضمون کو آگے میں بڑھاتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اگر آپ سچوں کے ساتھ ہو گئے تو پھر ملے گا کیا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں خود حکم دیا ہے، احادیث طیبات میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اب کس کی صحبت میں بیٹھا جائے؟ ایک بات اور سن لیں، آج جو ہے نا تصوف کے نام پہ، صوفی کے نام پہ سب اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ وہ 4 6 انگوٹھیاں پہنے، بھائی یہ صوفی صاحب ہے۔ کسی کا بال بڑا ہو گیا تو صوفی صاحب۔ بھائی تصوف دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ لباس وباس سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ بال بڑے کر لو، ناخن بڑے کر لو تو صوفی ہو گئے۔ یہ سب ہم نے غلط جملہ استعمال کر دیا ہے۔ جس کا دل من صف الحبیب فہو الصوفی، جس کی دوستی اللہ سے صاف ستھری ہو جائے، کوئی غرض نہ رہے، کوئی مطلب نہ رہے، کوئی لالچ نہ رہے، بغیر لالچ سے مولا سے پیار کر بیٹھے، وہ صوفی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ حلیے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حلیے سے جو آج دیکھا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب کس کی صحبت میں بیٹھیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سرکار نے اس کی تشریح فرمایا عن ابن عباس قال قیل یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ سب سے بہترین مجلس کون سی ہے، کہاں بیٹھے ہم، کہاں بیٹھے ہم؟ تو سرکار نے فرمایا قال من ذکرہم اللہ رؤیتہ، سرکار نے فرمایا ان کی صحبت تلاش کیا کرو کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کی مجلس میں جاؤ، یہ ڈھونگ رچنے والوں کے نہیں۔ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا ہوں کہ صرف نعرے بازی نہیں، یہاں سے جڑے آپ، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے پاس آپ کو مر کے اکیلے جانا ہے، نہ میں جاؤں گا، نہ ہمارے مقتدی، نہ میں مرا تو میرے مقتدی میرے ساتھ جائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں، تنہا آپ کو ون مین شو آپ کو جانا ہے۔ اور جب تنہا آپ کو جانا ہے تو قلبی تعلق مضبوط کریں، وہاں یہ سب نہیں چلے گا، وہاں یہ چلے گا کہ اخلاص کتنا تھا، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تم نے کتنا کیا۔ بقیہ یہ اگر یہ ایک قلبی حالت ہے، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، ایک قلبی حالت ہے، آپ ہر کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہوں۔ تو فرمایا ایسی مجلس میں بیٹھو
کہ جب اس میں بیٹھو تو اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ وزادہ فی علمہم منطقہ، تو سرکار نے فرمایا ایک پہلی نشانی بتائی کہ ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھو کہ وہاں جب بیٹھو تو وہ ایسی باتیں کرے کہ آپ کو اللہ یاد آ جائے، اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ دوسری بتائی سرکار نے کہ جب اس کی گفتگو سنو، جب وہ مجلس میں جاؤ اور وہ بیٹھے اور جب اس کی باتیں سنو تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ کہ سرکار نے فرمایا ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو۔ اب آپ ایسی جگہ گئے جہاں پہ صرف پیسے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی جگہ گئے کہ صرف خانقاہی کی بات ہو رہی ہے کئی سالوں سے، ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں پہ لباس اور یہ اور وہ باتیں ہو رہی ہیں، تو نہیں، پھر وہ مجلس میں سرکار کے ذریعے بتا رہا ہوں آپ کو، سرکار نے فرمایا کہ جس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے اور اس کی مجلس میں بیٹھو تو علم میں اضافہ ہو جائے گا، علم آپ کا بڑھ جائے۔ اور پھر تیسری بات بتائی کہ سرکار علیہ السلام نے وَذَكَرَهُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلَهُ، کہ جب اس کا عمل دیکھو، اس کا کردار دیکھو تو آخرت کی یاد آ جائے۔ یہ تین صفت سرکار نے بتائی ہے کہ جس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے، اس کی مجلس میں بیٹھو تو علم بڑھ جائے، اور پھر اس کی باتیں سنو تو آخرت کی یاد آ جائے۔ یہ تین پوائنٹ جس کے اندر موجود ہوں، ایسی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے، ایسی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر نسبت کا صلہ یہ ملتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ سوچ رہے ہوں کہ بہت سارے احباب کی امام صاحب ابھی تک صدری نہیں پہنے تو آج کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا اس کی وضاحت کر دوں۔ پچھلے جمعہ کو میں تقریر کرنے گیا تھا باولا مسجد، 28ویں شب تھی، اور ہمارے مہاڑا کے بھی ایک دو لوگ تھے اور گوئنڈے کے بہت سارے 28ویں شب حضرت مناتے ہیں، حضور اشرف الصوفیہ صاحب، تو میں وہاں گیا تھا بیان کرنے۔ تو جو مہاڑا کے تھے وہ شاید جمعہ میں بیٹھے بھی ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے، تو میں نے بیان کیا حضرت کے یہاں۔ تو یہ تحدیث نعمت پہ آپ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ پھر آپ اپنے لیے کیا کرتے ہیں، تو میرے لیے سرکار یہ دلاتے ہیں، وہ اپنی ترجیح ہے، آپ دنیا کو ترجیح دے دیں یا آخرت کو ترجیح دے دیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں گے ہر شے پر، سرکار کی محبت کو، تو پھر سرکار عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور مومن کے لیے دونوں جگہ عزت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے آخرت میں عزت عطا فرما، تو سرکار سن لیے، باہر آئے، فرمایا نہیں، مومن دنیا میں بھی عزت والا ہے اور آخرت میں بھی عزت والا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ہم یہاں ذلیل ہونے آئے، نہیں، سرکار نے پھر یہ دعا سکھائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا، اسی بات پر سکھائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی عزت عطا فرما، خیر فتح۔ تو میں نے بیان کیا، تقریر کی، تو پھر جو ان کے حضرت کے خلیفہ تھے، مولین تھے، تحدیث نعمت پہ، اس مسئلے پہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور میں پچھلے جمعہ کو بھی یہ جملہ میں کہہ کے گیا تھا آپ سے کہ اگر کسی کو علم چاہیے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات لے، سرکار کی طرف جڑے۔ وہاں کے جو علام سر تھے، خلیفہ تھے حضرت کے، تو انہوں نے کہا کہ آج تک ایسے بیان نہیں ہوئے تصوف میں۔ اور پھر حضرت سے جب میں ملاقات کرنے گیا، سلام کیا، تو حضرت اتنے خوش تھے کہ حضرت نے اپنی یہ صدری پہنے ہوئے تھے، حضور اشرف الصوفیہ صاحب باولا مسجد پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے نکال کر کے اسی وقت مجھے پہنا دیا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ شروع سے رہا، جس کو خرقہ کہتے ہیں، تو بڑے لوگ چھوٹوں کو پہنایا کرتے تھے، تو وہ صرف ایک صدری نہیں رہتی، وہ بہت کچھ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ حضرت کا دیا ہوا، حضرت کا پہنایا ہوا ہے، وہ آل رسول ہیں، حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر میں نے ادب کے اعتبار سے اور پھر فیض کی نیت سے میں نے پہن لیا کہ نہیں، یہ حضرت کا دیا ہوا ہے۔ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا نا، تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں وہاں گیا تو حضور اشرف الصوفیہ صاحب سے میری ملاقات عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے، مواج شریف کے سامنے، یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا جاتا۔ تو میں تو پھر آپ تو میری حالت جانتے ہیں، میں جب یہاں اتنا روتا ہوں تو وہاں تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، میں بہت رو رہا تھا اور آنکھیں بند تھی میری، اور سلام کے لیے جا رہے تھے۔ میں دیکھ اس لیے نہیں رہا تھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آواز آئے کہ یہ اجمل جو آ رہا ہے اس کو باہر اٹھا کے پھینک دو۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ پھر ایک ڈر تھا، بڑی خوف تھی مجھے، اسی لیے بہت سارے احباب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے بتایا نہیں، کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں، کیونکہ جس کی بارگاہ میں جا رہا تھا نا وہ میرے کردار جان رہے تھے، تو ایک ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو
بھگا دو اس کو، نکال دو اس کو، کسی کے خواب میں آ جائے اور کہیں کہ یہ بڑا پاپی ہے، اس کو آنے نہ دو۔ خوف تھی۔ المختصر یہ کہ میں سرکار علیہ السلام، آنکھیں میری بند تھیں اور یوں میری کیفیت تھی اور میں گزر رہا تھا، تو حضور اشرف الصوفیہ صاحب آگے تھے اور علی جناب غلام مصطفیٰ صاحب جو ان کے خلیفہ ہیں، گونڈی میں رہتے ہیں، وہ بھی تھے۔ تو عین مواج شریف کے سامنے میں چونکہ بہت زیادہ رو رہا تھا، پھر یہ بھی خیال تھا کہ آواز پیدا نہ ہونے تو عمل برباد ہو جائیں گے، تو میں آواز پیدا کر کے رو بھی نہیں سکتا تھا، مگر یہ وہی بتا سکتا ہے اور یہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ حضور سے پیار کرے، حضور سے محبت کرے۔ تو جب میں رو رہا تھا تو حضور اشرف الصوفیہ صاحب بھی آگے تھے میرے، اور میں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ ہیں، کیونکہ سب ساتھ میں گزرتے ہیں۔ تو حضرت کو محسوس ہوا، حضرت نے مڑے تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا، میں یوں تھا، جب ہاتھ پکڑا کسی نے تو پھر میں آنکھ کھولا تو میں نے دیکھا کہ حضور اشرف الصوفیہ عین مواج شریف کے سامنے۔ ابھی تو بغداد شریف گئے ہوئے ہیں حضرت، اور انشاءاللہ آئیں گے اللہ نے چاہا، اور عین مواج شریف کے سامنے۔ پھر وہ پولیس والے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر سر جلدی چلو جلدی چلو، تو تھوڑا سا آگے لے گئے اور جہاں سے باہر نکلتے ہیں سرکار علیہ السلام کے مزار شریف، غلام مصطفیٰ بھائی گونڈی کے ہیں، وہ خلیفہ ہیں حضرت کے، وہ بھی موجود تھے۔ آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ حضور اشرف الصوفیہ صاحب مجھے یوں پکڑے تھے اور غلام مصطفیٰ صاحب قادری سے کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، میرے نانا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور وہ پھر اس طرح بلک کے رو رہے تھے کہ مجھ سے زیادہ پھر وہ رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ حضور سے پیار کریں گے نا، حضور سے محبت کریں گے، سب کچھ بھول کر کے ٹوٹ کے حضور سے پیار کریں گے، تو پھر حضور کی عنایتیں اس طرح ہوتی ہیں، حضور کا کرم اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کبر سے، حسد سے، تکبر سے محفوظ فرمائے اور اولیاء کرام کے بارگاہوں کا بادب بنائے۔ ہمارے البلاغ السلام۔